آج ہفتے کے دن کا سب سے طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آج 14 رمضان المبارک ہفتے کا وہ بابرکت دن ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور یہ آج کے دن کا خاص عمل ہے۔ جو شخص بھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر اور استغفر اللہ ربی کا یہ عمل کر لیتا ہے، اس کو آج 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور ایک حاجت یہ ہے کہ اگر وہ اپنے لیے اللہ کی بارگاہ سے گھر مانگے تو اللہ گھر عطا فرما دے گا، یعنی یہ ایک حاجت ہے۔ اسی طرح کی اگر 70 حاجتیں بھی اس بندے کی ہوں تو وہ اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ پورا سال وہ بندہ خوشحال رہتا ہے اور اس کے گھر والے خوشحال رہتے ہیں جس گھر میں بھی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، اس کا پہلا ہفتہ ہے۔ ویسے رمضان المبارک کا یہ دوسرا ہفتہ ہے، اس لیے آج کے دن کا یہ خاص عمل جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے باوضو، دیکھیں رات گزر چکی ہفتے کی، اب دن تمہارے پاس موجود ہے۔ اگر ابھی تک اس ماہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ 13 رمضان گزر چکے، 13 روزے گزر چکے ہیں، آج 14واں روزہ ہے، تو آج اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ پورے مہینے کی برکتیں آپ کو نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گی، کیونکہ یہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے، اور جس نے ابھی تک وہ سیلاب حاصل نہیں کیا، وہ برکتیں حاصل نہیں کی، تو دوستو جلدی کریں، اس عمل کو ضرور ایک مرتبہ کر لیں۔ دیکھیں یہ رب کی رحمت کا خاص مہینہ ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس عمل کی ترتیب کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ دیکھیں انسان ہر وقت رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب ہمارا امتحان لیتا ہے اپنے بندے کا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری نعمتیں کھانے والے آیا کہ میرے اس بابرکت مہینے میں وہ میری نعمتوں کو چند گھنٹوں کے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو دوستو اسی طرح اگر اب آپ حالت روزہ کے اندر ہیں تو ابھی فوری طور پر اس عمل کو کر لیں، ورنہ اس عمل کو آپ افطاری کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں آپ جب افطاری سے پہلے اس عمل کو کر لیں تو آپ بہت خوش نصیب ہوں گے، کیونکہ وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو آج اس عمل کو کرے گا۔ ورنہ آج افطاری کے بعد بھی جس وقت آپ اس عمل کو چاہیں ضرور ایک مرتبہ کر لیں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے آج یہ موقع نکل گیا تو پھر سمجھ لینا کہ سال بعد موقع ملے گا۔ پھر جس طرح تمہاری زندگی پہلے غفلت کا شکار ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، دکھوں کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے، پھر ہو سکتا ہے آپ کو یہ دوبارہ موقع نہ ملے اور آپ اپنی زندگی کے ان مشکلات سے نہ نکل پائیں۔ اس لیے کہ دیکھو روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہ جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں نہریں جاری ہیں جو جنت اس بندے کو دی جائے گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا اعمال صالحہ کے نتیجے میں جنت حاصل ہوتی ہے۔ نماز پڑھیں تو جنت ملتی ہے، حج کریں تو جنت ملتی ہے، زکوٰۃ دیں تو جنت ملتی ہے، غرباء کی امداد کریں تو جنت ملتی ہے، بیماروں کی عیادت کریں تو جنت ملتی ہے، مساکین کی خبر گیری کریں تو جنت ملتی ہے، تمام اعمال خیر سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت والا خود ملتا ہے، خود مال کے حقیقی مل جاتا ہے۔ اس لیے جس کو رب مل جاتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل ایسا ہے کہ اگر آج کے دن آپ کر لیتے ہیں تو اللہ اس عمل کی بدولت آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جس چیز کی آپ تمنا کرتے ہیں، جس چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں، جس چیز کی آپ خواہش کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے تمہیں مل جاتی ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں عمل بڑا عجیب ہے لیکن بڑا پر تاثیر ہے، کہتے ہیں یہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ بندہ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، عمل بعد میں ختم ہوتا ہے، بندے کی حاجتیں اللہ پہلے پوری فرما دیتا ہے۔
دیتا ہے اور پھر اس عمل کو کرنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے ملتا ہے اس عمل کرنے والے کو۔ دیکھیں ایک دفعہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جوہرات اپنے جرنیلوں کے سامنے پھینکے ہوئے تھے کہ ان کو تم چن لو۔ جو کچھ اس کے جرنیل تھے انہوں نے اس کو جو ہے ان کو چننا شروع کر دیا، یعنی کہ وہ جو ہیرے جوہرات تھے ان کے سامنے پھینکے تو وہ انہوں نے چننا شروع کر دیے۔ تھوڑی دور جا کر واپس دیکھا تو اس کا ایک جرنیل جس کا نام ایاز تھا وہ گھوڑے پر سوار پیچھے آ رہا ہے۔ پوچھا ایاز یہ کیا ہے، تجھے موتی اور جوہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے کہا نہیں، جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے، جو مجھے درکار ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس سلسلے میں حدیث پاک ذرا سن لیجئے گا، عمل کا آغاز ہو چکا ہے، ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، سنیے گا، اور اگر آپ نے اس عمل کے اندر غفلت برتی تو ہو سکتا ہے آج کی اس دن کی بڑی برکتوں سے محروم رہ جائیں، کیونکہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ اس کا پہلا ہفتہ 14 رمضان المبارک ہفتے کا دن ہے۔ تو اس لیے آج میں بار بار اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی میرا بھائی میری بہن کوئی بھی اس عمل سے محروم نہ رہے۔ آپ کافی دیر سے میرے ساتھ وابستہ ہیں، میرے چینل کے ساتھ وابستہ ہیں، میں چاہتا ہوں آج آپ کو سینے کا راز بتا دوں، آج آپ کو رب کی رحمتیں حاصل ہو چکیں۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، مشکاہ شریف میں حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، رحمت للعالمین نے فرمایا سل ربیع، اے ربیع مانگ تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت ربیع نے کیا ہی خوب مانگا، عرض کی اسالو کا مرافقۃ فی الجنہ، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی حاضر رہنا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں اور آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب ادا کہا تھا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز کوئی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو اندازہ کیجئے گا آج رب کی بارگاہ سے رب کو مانگ لیں، آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی ہر بات کو منوا لیں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے رب بندوں کی بات کو مان لیتا ہے۔ اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، درود پاک آپ نے پڑھ لیا جتنی تعداد میں نے عرض کی ہے، دیکھیں اس تعداد کے اندر آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ درود پاک آپ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں اگر درود ابراہیم پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی نبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک بار تلاوت کی ہے، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی 3 بار تلاوت کرنی ہے۔ اب تصور میں آپ نے کیا رکھنا ہے، جب اس عمل کو کرنا ہے تو اپنی حاجت اپنے مقصد کو اپنے تصور میں رکھنا ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، جو چیز بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تو گھر کا تصور کریں، اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے تو شادی کا تصور کریں، اگر آپ کے کسی کاروبار میں رکاوٹ ہے تو کاروبار کی رکاوٹ کو دور کرنے کا بھی تصور کریں، جتنی حاجتیں ہیں تمام کو تصور میں لا کر آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ اپنے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہوتے ہوئے خود کو نظر آئیں گے۔ کیونکہ صحابی رسول حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے، اسے سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر گئے اور فرمایا کہ اور سورت کو سنو، اور سورت کو میں نے بھی سنا، آقا علیہ السلام نے بھی سنا۔ جب صحابی نے سورت مکمل کی، اللہ پاک کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا ما فی القرآن مثلھا،
یعنی قرآن میں اللہ نے اس جیسی کوئی اور صورت نہیں نازل فرمائی۔ یہ وہ صورت ہے جس کا پورا مضامین اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے، برکتوں کا ذکر کیا ہے، اخلاص کا ذکر کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو یہ ایسی صورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کے اوپر خوب برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کا ایک رکوع ہے، اس کی 7 آیات ہیں، 27 کلمات ہیں، 140 حروف ہیں، اور امام مجاہد فرماتے ہیں یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ 2 بار صورت نازل ہوئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا ہے، یعنی شیطان 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا ہے۔ ایک مرتبہ جب اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی تو اس وقت وہ چیخیں مار کر رویا، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا تو وہ چیخیں مار کر رویا، تیسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، وہ چیخیں مار کر رویا، اور چوتھی مرتبہ جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو اس وقت انتہائی مشقت میں اور خوب دھاڑے مار مار کر چیخ کر رویا، کیونکہ وہ کہنے لگا کہ اب یہ ایسی صورت نازل ہو چکی ہے جس کے بعد کوئی شخص بھی جہنم نہیں جا سکتا، کوئی مسلمان جہنم نہیں جا سکتا۔ جو شخص اس کو پڑھے گا یہ جہنم کے 7 دروازوں کے لیے اس کی ایک ایک آیت کافی ہو جائے گی، اور پریشانیوں اور غموں کے لیے۔ اور اس بندے کو جس نے اس سورہ مبارکہ کو آج کے دن پڑھ لیا، یہ آج کے دن کی سب سے خاص صورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کو جس ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عرش کے خزانے سے نازل ہوئی ہے، اور جو بندہ خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو خزانے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو بھی رب کے خزانے چاہیے تو اس رحمت والی سورت کو آج اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوستو آپ نے قرآن مجید کی وہ سورت پڑھنی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، جس کے بارے میں امام جعفر الصادق نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں مفضل لوگوں کے شر سے سورت اخلاص کے ذریعے محفوظ رہو، تم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اس کی تلاوت کر کے دم کر دو۔ جب کسی حاکم کے پاس جاؤ تو دیکھ کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھو، اور انشاءاللہ تعالی تم اس حاکم کے سامنے ایسے ہو کہ وہ تمہارے کوئی بال بیگا نہیں کر سکے گا، وہ تمہاری تابعداری اور فرما برداری کرے گا، تمہاری ہر بات کو مانے گا۔ یہ سورہ مبارکہ کے مختلف وظائف اور اعمال ہم نے کئی بار بتائے ہیں، لیکن آج جو خاص عمل بتا رہا ہوں اس خاص عمل کے اندر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جب سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہم ملا کر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دوبالا ہو کر برستی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے اس بندے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کا کرم اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کیونکہ اس کے بارے میں امام جعفر صادق بھی فرماتے ہیں جو شخص بھی اس کو ایک سانس میں تلاوت کرے گا، اس کو تلاوت کرے، کیونکہ اس طرح پڑھا کرو، اور اس کو جو شخص محبت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے گا۔ جب کسی پر رب راضی ہو جاتا ہے تو وہ بندہ رب کی بارگاہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اپنی ہر پریشانی مشکل سے نجات کے لیے آپ نے اس کو آج صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یوں پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو پھر دوبارہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ آپ جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر پیش کریں گے۔ کوشش کریں اس عمل کے بعد جو تسبیحات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اس پورے عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، بس جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں بس خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھیں، اللہ کی محبت میں گم ہو جائیں، اپنے گناہوں کا مسلسل اپنے ذہن میں تصور لاتے رہیں، یا اللہ مجھ سے فلاں بھی تیری نافرمانی ہوگی، فلاں بھی تیری نافرمانی کر بیٹھی یا بیٹھا۔ آپ مرد ہیں یا خواتین ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھ کر دم کریں تو بیمار کو بھی شفا مل جاتی ہے، جس کو دم کریں
اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ جو اس کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز اس کے خواب میں بتا دیتا ہے، یعنی کہ اس کو ایسے اچھے خواب آتے ہیں جس کے ذریعے اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے، اور اسی طرح جو بھی مراد ہوتی ہے اس کی فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس سورت کے کئی واقعات اور کئی اس سورت کے مشاہدے ہم نے خود بھی دیکھے ہیں۔ اگر کوئی شوہر کسی عورت سے اور مرد کسی عورت کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی شخص ہے آپس کے اندر گھر کے اندر اتفاق اور محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی دشمن ہے تو دشمنی سے بھی اس کو نجات مل جاتی ہے۔ کوئی دکان کے اندر اگر اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو اس میں خوب خیر و برکت آتی ہے۔ اگر کوئی شخص آج لکھ سکتا ہے تو اس سورہ مبارکہ کو ایک بار لکھ کر بھی پاس رکھ لے، جب تک یہ رہے گی آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ ورنہ نہیں بھی لکھتے تو اس عمل کے اندر آپ اس سورہ مبارکہ کو صرف 3 بار پڑھیں گے، لیکن جو صورت میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ کی 2 صورتیں آپ نے اکٹھی ہی پڑھنی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں کرنا، ان کے درمیان وقفہ نہیں کرنا، ان کے درمیان آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھ جانا ہے، پھر جب تک عمل مکمل نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ اب جب عمل مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ایک بات میری یاد رکھنی ہے، آپ نے اس پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج ہفتے کا بہت بڑا عالی شان عظمت والا دن ہے۔ یہ ماہ رمضان کا ہفتہ ہے، یہ کوئی عام ہفتے کا دن نہیں ہے۔ ہفتے کے دن جو بھی آج عمل کیا جاتا ہے اس کے اندر ہمیشہ کامیابی ملتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات واضح کروں، اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ جس کے اندر لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے، جس کے اندر وہ کلمہ بھی موجود ہے جو زمین و آسمان کے 14 طبقوں سے بھی زیادہ وزنی ہے، اور وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے، جس کے پڑھنے سے اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کلمہ کون سا ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں۔ حضرت امام جعفر الصادق بیان کرتے ہیں، جو شخص بھی ایک مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ 1000 دنیا کی اور 1000 آخرت کی پریشانی اس کی دور کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا کی پریشانیوں میں فکر و فاقہ، غربت، تنگ دستی اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی نجات بھی عطا کرتا ہے، اور آخرت کی پریشانیوں میں عذاب قبر ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کو بڑے بڑے اللہ والوں نے پڑھا ہے، اور جس نے بھی پڑھا ہے وہ ہمیشہ محفوظ ہوا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اگر بندہ اس کو پڑھ کر اپنے گھر سے نکلے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اس کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے گھر والوں کو محتاجی سے بچا کے رکھے گا، یعنی وہ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور جب کوئی بندہ وضو کے بعد اس کو پڑھے تو 70 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے ہوئے پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے ساری رات کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے یہ وہ کتنی مبارک آیت بینات ہے، یہ کس قدر فضیلت والی عظمت والی آیت ہے، جس کو پڑھنے سے انسان کو لمحہ و لمحہ برکتیں ملتی ہیں۔ ہر ایک لمحہ بلمحہ اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کے انوار و تجلیات برستے رہتے ہیں۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا سوائے موت کے، اور کوئی چیز اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، یعنی کہ مرتے دم ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، جیسے آپ نے پہلی 2 چیزیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھی ہیں، پہلے 2 عمل آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھے ہیں، اسی طرح اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر موجود ہے۔ اب تینوں چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے۔ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی ہیں۔ یوں سمجھے کہ پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی ہے۔ اب میں نے صرف اشارتاً آپ کو یہ ترجمہ بتا
بتایا ہے، اس کا مزید بھی آگے ترجمہ ہے، یہ چند الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے اندر۔ اور انشاءاللہ تعالی جو بندہ اللہ، کیونکہ زمین و آسمان کا وہی مالک ہے، تو جو بندہ اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر ضرور عطا کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے، اس دعائے مبارکہ کو، یہ دوا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ علاج بھی ہے، اور یہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ حل بھی ہے، تمام پریشانیوں اور مشکلات کا حل بھی ہے۔ اس لیے جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے تمام چیزوں کا تصور کرنا ہے، اپنی تمام حاجتوں کا تصور کرنا ہے، ہر ایک چیز کو، کیونکہ دیکھیں مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں اور درختوں، جانوروں کو، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تو جب زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہے، تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت خالصتاً آپ کریں تو یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ وہ سورت ہے جس کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، جو شخص سورت کی تلاوت کرتا ہے خدا تعالیٰ اسے بہشت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور جو شخص اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب سب سے زیادہ وزنی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت، یعنی کہ جنت کی نہر جو کوثر ہے اس سے سیراب فرمائے گا۔ اس لیے جو جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس سورہ مبارکہ کو آج اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھے۔ یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ جس کے کئی بار اعمال کیے گئے ہیں، اور جس نے بھی کیے ہیں اس کو 100% اس کا فائدہ ہوا ہے۔ دیکھیں اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہر ایک کا دل عزیز کر دیتا ہے، اس کو پڑھنے سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس سے پڑھنے سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، بیماریوں اور مفلسی اس کے گھر سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کے رزق میں پھر کبھی کمی نہیں آتی۔ اس کو پڑھنے سے غیبی خزانوں سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، حق کے راستے کے حجاب اس سے ہٹ جاتے ہیں، تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ماہ رمضان المبارک کے اس عشرے کی دعا کو پڑھنا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کو آپ نے مسلسل پڑھتے رہنا ہے، کم از کم اس کو آپ نے 1 منٹ پڑھنا ہے۔ 1 منٹ کے اندر جتنی بار بھی پڑھی جائے 10 سے زیادہ بار آپ نے پڑھنی ہے، اور آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کا تصور کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی پکی سچی توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حاجت طلب کریں گے، جو دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔